بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج پھر میں آئی ہوں نیو ویڈیو کے ساتھ۔ نیو ویڈیو ہے ہماری بارش میں کام آنے والی ٹپس۔ تو بارش کا موسم ایک رحمت کی طرح ہوتا ہے اور انسانوں کے ساتھ ساتھ پودوں اور دیگر جانداروں کے لیے بھی باعث رحمت ہوتا ہے اور شدید گرمی اور ہب سے نجات دلا کر ایک تازگی کا تاثر دیتا ہے۔ بارش کا سہانا موسم، ٹھنڈی ہوائیں، کالے بادل، کوئی ایسا نہیں جسے پسند نہ ہو۔ خواتین کو بھی یہ موسم خاصا بھاتا ہے اور کوشش کرتی ہیں کہ کاموں کو کچھ وقت چھوڑ کر بارش کا پورا مزہ لے سکیں، مگر عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس موسم میں مختلف قسم کی بیماریاں بھی تیزی سے حملہ آور ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے دوسرے مسئلے مسائل بھی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم حقیقی معنوں میں اس موسم سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے ہیں۔ لیکن بارش کا مزہ تو لینا ہی ہے، پھر اس موسم سے کیا گھبرانا۔ تو آئیے آج آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتاتی ہوں جو بارش کے موسم میں آپ کے بہت کام آئیں گی اور آپ اس موسم کا بھرپور لطف اٹھا سکیں گے۔ تو پلیز پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میں ایسی اچھی ویڈیو آپ کے لیے بناتی رہوں۔ بارش میں نہانے کے بعد بال بہت چپچپے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کون سا پرانا خراب سا آئل بالوں میں لگا لیا ہو، اور پھر بال اچھی طرح شیمپو لگانے کے بعد ہی صحیح ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک آسان سا ٹوٹکا یہ ہے کہ بارش میں نہانے سے پہلے اپنے بالوں میں ناریل یا آملے کا تیل لگا لیں۔ اس سے آپ کے بال ہرگز خراب نہیں ہوں گے بلکہ بال دھلنے کے بعد مزید نرم ملائم ہو جائیں گے۔ لیکن خیال رہے معمولی سا تیل بھی اس مقصد کے لیے کافی ہوگا۔ عام طور پر اس موسم میں زیادہ پسینے اور نمی کی وجہ سے خارش اور کھجلی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے غسل کرتے وقت نہانے کے پانی یعنی بالٹی یا ٹب وغیرہ میں جراثیم ڈیٹول وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ڈیٹول وغیرہ نہیں ہے تو آپ نہانے کے بعد پانی میں تھوڑا سا لیموں کا رس بھی ڈال سکتے ہیں۔ بارش میں بچے ہو یا بڑے جب نہاتے ہیں تو اکثر نہانے کے بعد سردی ہو جاتی ہے، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ایک لہسن کا جوا لیں، اب اس کو چھیل کر ایک دھاگے میں باندھ کر گلے میں ڈالیں۔ کچھ دیر میں لہسن کی گرمی سے نزلہ، زکام اور ٹھنڈی ختم ہو جائے گی۔ اکثر خواتین بارش میں اس لیے بھی نہیں نہاتی کیونکہ کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں اور چھت وغیرہ پر لوگوں کا دیکھنا بھی کچھ اچھا نہیں لگتا، تو اس کے لیے آپ تیز رنگ کے گہرے کپڑوں اور پھولدار کپڑوں کا انتخاب کریں تاکہ آپ کو نہانے میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور موسم کے مزے بھی لے سکیں۔ اور بارش کے موسم کے دوران اپنی جلد کی صفائی بھی کرنی چاہیے۔ چکنی جلد رکھنے والے افراد کو ضرور وقت نکالنا چاہیے کیونکہ یہ موسم اپنے ساتھ جلد کی بھی کئی شکایات لے کر آتا ہے۔ اس دوران عام روٹین سے ہٹ کر اپنی جلد کو موسمی کیڑماسوں سے بچانے کے لیے کچھ اچھے ٹوٹکے کریں، جیسے کہ اپنی جلد کو کسی اچھے معالج تجویز کردہ فیس واش سے بار بار دھوئیں، خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں اور پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ جسم کا درجہ حرارت بڑھنے سے جلد کے مساموں کا اضافی تیل خارج کرنے لگتے ہیں۔ اس دوران کیفین والی مشروبات جیسے کہ چائے، کافی اور مسالے والی غذاؤں سے اجتناب کریں۔ اپنے پاس ہر وقت ٹیشو پیپر رکھیں اور اپنی جلد پر آنے والا پسینہ اور اضافی تیل ٹیشو پیپر سے صاف کریں۔ اسکرب کرنا جلد کی صحت کے لیے ایک بہترین عمل ہے، مگر آئلی اسکن والے افراد مون سون کے دوران اسکرب کرنے سے اجتناب کریں۔ ہاں، ہفتے میں زیادہ سے زیادہ ایک بار کر سکتے ہیں۔ کھلے مساموں کو بند کرنے کے لیے پھٹکڑی کا پانی بنا کر 15 منٹ کے لیے روئی کی مدد سے چہرے پر لگائیں اور پھر منہ دھو لیں۔ خشک جلد والے افراد گھر سے باہر جاتے ہوئے کسی اچھے اور لائٹ کم چکناہٹ والے موئسچرائزر کا استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ آئلی اسکن والے ایلو ویرا جیل لگا سکتے ہیں۔ بارش کے موسم میں ہم اپنے بالوں یا جلد کو برسات کا سب سے بڑا شکار سمجھتے ہیں اور پیروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ پیر مسلسل نمی اور سیلین کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بارش کے پانی میں پیر گیلے ہونے کے بعد انہیں صاف اچھے پانی سے اچھے اینٹی بیکٹیریل سوپ جیسے ڈیٹول وغیرہ سے دھونا نہ بھولیں۔ بارشوں کے موسم میں پلاسٹک، لیدر یا کینوس کے جوتے پہننے سے گریز کرنا چاہیے اور کھلی چپلوں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ پیروں کو نمی سے گھٹنے کے بجائے سانس لینے کا موقع مل سکے۔ کوشش کریں کہ مون سون کے سیزن میں اپنے پیروں کے ناخن زیادہ بڑھنے نہ دیں کیونکہ بڑھے ہوئے ناخن کو بہت زیادہ بیماری ہو جاتی ہے۔